سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. ایک اصول کی بات ہے، پرنسپل یہی ہے کہ جب تک کسی چیز کا علم انسان کو نہ ہو، جانتا نہ ہو کسی چیز کو، تو مشکل ہے اس کے لیے کہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. اور علم بتدریج آتا ہے، آہستہ آہستہ. جب بھی کسی علم کو سیکھا جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم ہائی کلاس سے اس علم کو انسان حاصل کرنا شروع کرتے. علم آہستہ آہستہ آتا ہے، بتدریج آتا ہے. علم بڑھتا جاتا ہے، انسان میں کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے اور اپنی منزل کو پانا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں آپ، بنیادی چیز ہے انسان سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے؟ قاعدہ الف با. ایک دن تو قرآن نہیں پڑھنے لگتا، تفسیر نہیں پڑھنے لگتا. الف با جو ہے اتنا آسان ہے، اب ہمارے لیے پڑھ چکے ہیں. تو الف با سے شروع کرتا ہے تو الحمدللہ وہ قرآن کے ایسے ایسے مدارج حاصل کر لیتا ہے کہ وہ مخرج نکالتا ہے، وہ قرات کرتا ہے. انسان سن کے دنگ ہو جاتا ہے اس قرآن کی تلاوت کو. قرآن کی مدارج حاصل کر لیتا ہے، تفسیر، مفسر، محدث، پتہ نہیں کیا کا انسان بن جاتا ہے. لیکن بیسکلی پوچھو شروع کہاں سے کیا؟ الف با سے شروع کیا. اگر الف با ہی نہ ہوتا تو اتنے درجے پر پہنچ بھی نہ سکتا ہو. بنیادی علم سے سیکھا. اسی طرح ہر منزل کے لیے جو اللہ نے علم مقرر فرمایا ہے اسی علم سے انسان اپنی منزل کو پاتا ہے. کیونکہ ایک یہ روحانی مجلس ہے اور آپ درویش ذات موجود ہیں اور اس سے آپ کے خاص دل بھی کرتا ہے کہ بات کی جائے کہ اس تصوف کے بارے میں. خود بخود دل کرتا ہے الحمدللہ، اور ضرورت بھی اس چیز کی ہے. کیوں میں بتایا آپ کو، مشائخ کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مریدین کے اندر، اپنے شاگردوں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بڑے عجیب عجیب نکات بیان کرتے ہیں اس علم کے بارے میں جس پہ وہ آدمی آیا اور حاصل کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ فرض ہے استاد کا بتانا. اگر نہیں بتائے گا تو کل روز قیامت وہ جواب دے گا. تمہارے پاس ایک آدمی آیا تھا، وہ تم سے قرآن سیکھنا چاہتا تھا، تم نے اس کو قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ وہ تم سے فلاں چیز سیکھنا چاہتا تھا، تم اس کی کیوں نہیں سکھایا؟ اب تو شاگرد پہ کتنا ہونہار ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا سمجھتا ہے، نہ سمجھے سمجھے، وہ تو اس کی استادت پہ، اس کی قسمت پر ہے. جب کوئی شاگرد آیا ہے کسی استاد کے پاس تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو نکات سارے بتائے، سمجھائے، تاکہ الحمدللہ اپنی منزل پہ رواں دواں ہو جائے، وہ اس منزل کو پائے. جس راستے پہ ہم اس وقت، اس کو کہتے ہیں تصوف، یہ دین کا سب سے امپورٹنٹ راستہ ہے. اس کو تزکیہ کہا ہے قرآن کے اندر، تزکیہ.
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن کے کہ آخرت میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن کا قرآن بھی پاک ہوگا، نمازیں بھی پاک ہوں گی، حج بھی پاک ہوں گے، مدرسے بھی پاک ہوں گے، علم بھی پاک ہوگا۔ پاک ہے یہ سب چیزیں ہیں، یہ پاک نہیں ہے تو اللہ تو ناپاک کو چیز کو پسند نہیں کرتا، اور پاک اور ناپاک دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں آدمی سے، ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جس نے تزکیے کی طرف، تصوف کی طرف بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈالا۔ ایک تماشا نہیں ہے بھائی، کھیل تو نہیں ہے بیٹھے ذکر کر لیا، ہاں وہ کر کے ذکر کر لیا، یا کوئی تصویر چلا لی، ہاں بیٹھا بس کسی بیعت ہو گئی جا کے، بس ہم تو بیعت ہیں جی، ہم نے تو فلاں آدمی سے نسبت رکھی ہوئی ہے، ہم تو فلاں آدمی ہمارا مرید شیخ ہیں، ان باتوں کو کچھ نہیں رکھا۔ نہیں، اب آپ کہیں جی میں فلاں دارالعلوم میں ہوں جی، وہاں سے روز چکر مار کے چلا جاتا ہوں، میں وہاں بیٹھتا بھی ہوں جناب، دارالعلوم میں تو میرے فلاں دوست بھی ہیں، فلاں یہ بھی ہے، علم ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ عالم اس وقت بنے گا جب کلاس میں بیٹھ کے اپنے ٹیچر سے پڑھے گا تو بنے گا نا۔ اسی طرح یہ ہے تصوف جو یہ ہے، اس میں اب یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جاہل ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری نہیں، اب یہاں اسٹوڈنٹ بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ یہاں کے اسٹوڈنٹ داخلے مختلف ہو جاتے ہیں، وہ چیز یہاں نہیں چلتی، یہاں کا فارم مفت فل کرنا پڑتا ہے۔ اس فارم پہ کیا لکھنا پڑتا ہے؟ جی ہم انسان بننے آئے ہیں جناب، ہم انسان بنائے، انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو یہاں پھر ظاہر ہے یہ بہت بڑا علم ہے، تو اس علم کو جب تک آدمی سیکھے گا نہیں تو پھر پاک کیسے ہوگا؟ ایسے ہے نا، تو ٹیچر کا فرض بنتا ہے کہ بھائی وہ ساری باتیں ان کو سمجھائے، بتاتا رہے، کرنا نہ کرنا تو میں نے بتایا نا، اس کے اپنے اختیار میں، اس پہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے ابھی یا دوسری پڑھائیوں میں جتنے لینے آپ کہ کوئی سختی مختی کر دی جاتی ہے تھوڑی بہت، کانشان پکڑا کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے، لیکن یہاں دوسرا راستہ ہے، سبحان اللہ، یہ سختی کا نہیں، یہاں محبت کا راستہ ہے۔ وہاں سختی سے اسٹوڈنٹ چلایا جاتا ہے، یہاں محبت سے چلایا جاتا ہے۔ اب سبق یاد رکھنا جو بتا رہے ہیں بات ہے، اچھا، اس لیے یہ لگا دیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ میرا بیان نہ سنا کریں بلکہ بار بار سنا کریں۔ وہی نا بات کہ بتا دیں ہمارا فرض کو کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، ہم اس کو تعلق نہیں ہے۔ کہ میں نے پوچھا آپ سے میرا بیان سنتے ہو، میری بات سنتے ہو، مجھے کیا ضرورت ہے، کیوں وہی بات بتا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ خطبہ دورہ عرب شیخ العرب والعجم از فضل قریشی کو صلی اللہ کہ ایک مقبولہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ وہ بھی اپنے درویشوں میں ایسے ہی بیٹھے تھے آج سے 100 سال پہلے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ جگہ مختلف تھی، اللہ نے آپ کو بولٹن میں، انگلینڈ میں، لندن میں بہترین کارپیٹ پہ بہترین مساجد ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں اور ہیٹ چل رہی ہے، باہر ہر ایک کی، کسی کی مرسڈیز کھڑی ہے، کسی BMW کھڑی ہے، کسی اسکاٹ کھڑی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور کھا پی کے اچھے اچھے کپڑے، ہر آدمی میں نائس قسم پہ پرفیوم لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کا درویش، سبحان اللہ ہے، اور بہترین قیمتی لباس پہنے، کسی کی جیکٹ 50، کسی کی مارکن سپینسر کی، کسی کی کچھ ہے، سبحان اللہ، اللہ کی دین ہے۔ اور وہاں پھٹے ہوئے کپڑے، پسینے کی بدبو، گرمی سے تپے ہوئے، پیٹ خالی، زبان خشک، اور دربار کس کا ہے؟ شیخ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد کون ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بڑے شاگرد تھے، دیکھیے وہ کیسے بیٹھے ہیں؟ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بھیک بھوک ہے، پیاس ہے، جسم پہ مطلب کپڑا پورا نہیں ہے، چادریں دھوتی ہیں پھٹی ہوئی ہیں، امامے میلے ہیں، چادروں میں پھٹی، میں خود دیکھا ہے چادروں پہ پیوند لگے ہوئے اور سوراخ ہوئے میں،
آپ بھی اللہ کا نام سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کا نام سیکھ رہے ہیں. آپ سے حساب ان نعمتوں کا ایسے ہوا کہ تمہیں میں نے اللہ کا ذکر دیا سکھایا تھا، نام وہی تھا، ثواب وہی تھا. دیکھیں آپ صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو نبی نے ایک عجیب بات کی، ایک ایسی لوگ آئیں گے، جماعت ایسی آئے گی جب وہ میری سنت پہ عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا جواب ثواب. صحابہ حیران ہو گئے کہ سنت پہ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب، اور شہید تو جانتے تھے کیا چیز ہوتی ہے. قرآن نے کیا شہید کا درجہ دیا جی، اس میں کیا بات، بس اللہ کی دین ہے. آج آپ امام مانتے ہیں، آپ مانا ہے نا جی، دین اللہ کی. کہاں آپ اماموں کہاں آپ کو بنایا؟ مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، انڈیا میں نہیں، پاکستان میں نہیں، مدرسے میں نہیں، خانقاہ میں. ایک ایسے ملک کے اندر کہ یہاں انسان کیا کرنے آتا ہے، ماڈرن بننا آتا ہے دنیا انسان. جب کوئی بات کرتے ہیں جی کہاں گئے؟ لندن. او ایک دم تصور آتا ہے، ٹائی لگائی ہوئی، سوٹ لگایا ہوگا اور جناب بابو بنا پھر رہا ہوگا فلاں. اور جب اس کو دیکھیں کہاں سے آئے جی آپ؟ امام باندھا ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے اور جناب لباس ایسا ہے. جی آپ کہاں سے آئے؟ جی میں لندن کا. کئی دفعہ آپ دیکھیں جب عمرہ کرے جائے نا، انتا لندن لندن سے آئے، اچھا. اوپر نیچے دیکھیں تو یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے یہاں تو ایک عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم ہے. ہو چاہے یہیں سے جنید بغدادی پیدا فرما دیں اللہ تعالیٰ، یہیں سے رابع بصری پیدا فرما دیں. اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، بس کمی ہمارے میں. یہ لائن ہی ایسی ہے. آپ نے انگلینڈ میں آ کے اختیار کرنا چاہیے، اللہ نے آپ کو یہاں فقیر بنا دیا. اور جو وہاں ہوتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں ویسٹرن، تو اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے. وہاں سخت گرمی کے اندر پسینہ پسینہ جین پانی پھر رہے ہیں. تمہیں کیا مصیبت ہے؟ اور کس پاگل کتے نے تمہیں کہا ہے تم نے اپنا لباس سخت گرمی میں اتنا ٹائٹ تم نے لباس پہنا ہوا ہے، پسینے تمہارے نکلنا ہے، لیکن وہ ٹائی سوٹ لگائے ہوا چین پر یہاں گیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تو چلتے پھرتے ایسا لگتا ہے آدمی مکہ مدینے میں پھر رہے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں جب اس جماعت کو دیکھتے ہیں بیٹھے. ابھی تو اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ آپ کا اجتماع ہونے والا ہے، تو جب اس جماعت کو دیکھیں گے ہیں یہ فرشتے ہیں، انسان ہے، کہاں سے اترا ہے اس ملک کے اندر. کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ چاہے کسی محدود نہیں ہے کہ بس دین یہاں ہے، فلاں یہاں ہے، فلاں وہاں ہے. کہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کی ہے. اچھا دنیا کیا ہے؟ بس ایک چیز چاہیے، جہاں آدمی ٹھیک ہونا چاہے اللہ وہیں ٹھیک کر دیتا ہے. اب میں نمازیں پڑھنے کے لیے کہوں جی پہلے تم مجھے انڈیا بھیجیں، انڈیا میں جا کے پھر مجھے مسجد میں بھیجیں، پھر اس مسجد میں مجھے پھر کوئی نہیں. آپ یہاں نمازی بننا چاہتے ہیں. ایک بھی یاد ہے، ایک شخص میں بیٹھا تھا، کہاں سے ہیں؟ یہ پاکستان سے ہیں. میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ بیٹھا تھا. ایک نماز میں دیکھا، دوسرے میں دیکھا، تیسرے میں دیکھا، وہیں بیٹھا ہے جناب، تصویر پکڑی. میں کہ آدمی صحیح لگتا ہے تو میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اب یہیں بیٹھے ہوں تصویر کر رہے ہیں. جی میں کہ تصویر شوق تھی، یہاں مجھے ذکر کا بڑا شوق ہے. میں کہا کہ ذکر کرنے والی جگہ بتاؤں کرو کہ ضرور کروں گا. میں اچھا، میں وہاں تو صبح شام نے پڑھتا ہے، جی میں وہاں رہ بھی لوں گا. میں اچھا جی بالکل کروں گا. میں کہ یہ لو پکڑو کارڈ، دیکھتا ہوں صبح تم آتے ہو ذکر میں نہیں آتے. اور ٹاؤن میں ہے مسجد، یہ جانتے ہیں وہاں عربوں کی مسجد ہے. اس کو میں ایک دو وہاں دیکھا تھا تو وہاں جاتا تھا، تو وہ مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا فجر کی نماز میں. اور کیا رنگا اللہ نے پکڑا کہ اس کو درویش بن گیا. اب کون جانتا ہے کہ اس کو وہاں کچھ نہیں ملا بیچارہ، یہاں آ کے اس کی حیت ہی بدل گئی، زندگی بدل گئی. کیوں؟ کہ اس نے مانگا تھا اللہ کو. اللہ سے، اللہ سے جو چیز مانگتے اللہ وہ دے دے گا. ہم کیا مانگتے ہیں؟ پون، پیسہ، بھوک، پیٹ، روٹی، کپڑا. ہمارا کام یہی. عمرے کرنے جائیں گے اللہ تعالیٰ بیٹا دے، اللہ تعالیٰ پیٹ، اللہ تعالیٰ مر گیا، اللہ تعالیٰ کھاؤں گا کہاں سے. حالانکہ جن چیزوں کو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسا نہیں.
ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پیچھے اللہ نے، وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ جو روٹی آج شام کو میں نے کھانی ہے وہ گندم پیدا ہوئی ہوگی، کسی کھیت میں لگی ہوگی، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، کہیں لگی ہوگی کھیت، مجھے پتا بھی نہیں ہوگا. جو سیب میں نے کھانا ہوگا مجھے پتہ نہیں کہاں اگ رہا ہے، کون بیج ڈال رہا ہے، کون پانی ڈال رہا ہے، کون درخت کھڑا ہے، لیکن اس کی قسم نے لکھ دیا گیا کس نے میرے منہ میں آنا ہے. جی کیسے آئے گا؟ وہ تو یہاں آتے ہی نہیں، وہ تو چلا گیا جناب بولٹن، اور بولٹن سے بھی آگے نکل گیا ہے، رہتا بھی ہوئی 30 سال ہو گیا، تو میں اس کے منہ میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ کہتا ہے پیدا کرنا بھی تیرا میرا کام ہے، پہنچانا بھی میرا کام ہے. تو اپنا کام جاری رکھ، پہنچا دوں گا، دیکھ کس طرح سے پہنچاتا ہوں. انشاءاللہ شام سے پہلے پہلے تو اس کے منہ کے اندر پہنچ چکا ہوگا. سبحان اللہ. سبق سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ ہاں. تو کیا کہا حضرت فضل کرشن؟ بیٹھے تھے شاگرد، بڑی پیاری نصیحت انہوں نے. دیکھیں جب بیٹھتے ہیں نا لوگ، جیسے آپ بھی بیٹھے ہیں، تو ہر آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ کچھ سوچ رہا ہے، یہ کچھ سوچ رہا ہے، یہ کچھ سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور سوال ہے سب تصور کے سوال. یہاں تو اتنا مجھے یقین ہے کہ دنیا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہوگا، دنیا اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا ہو، چاہے کتنا بڑا کاروبار آدمی ہوگا نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس وقت سب کی توجہ جو مبذول ہوگی نا وہ اللہ کی طرف ہی ہوگی. سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں لاکھوں کا کام کر کے آئیں گے، دکانیں کر کے آئیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ سودے بیچ کے آئیں گے، لیکن اس وقت میں گارنٹی دیتا ہوں جب بات شروع ہوئی ہے تو کسی کے ذہن میں اس وقت نہ دکان ہوگی، نہ کاروبار ہوگا، نہ پیسہ ہے. جی یہ سب سے بڑی کرامت ہے اللہ والوں کی. دیکھیں کہ دنیا نکال دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ. خود ہی آپ نے گواہی دی تھی، دنیا نکل جاتی. کیوں کہ یہاں اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں تو اللہ والا نہیں ہوں، میں تو آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں، لیکن ہم کیونکہ اللہ والوں کو جہاں ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ والوں میں نور اترنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی دلیل آپ نے خود دے دی کہ نہیں ہے ہی نہیں دنیا ہمارے اس وقت بالکل ہمارے دل کے اندر ایک ہی چیز ہے، اللہ ہے نا سب کے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی بات. حضرت بیٹھے تو ہر مرید کا اپنے مزاج ہے، سب اس کے بارے میں سوچتے. تو پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شیخ ہوتا ہے نا، شیخ ٹیچر، یہ لائن بدل لے. دیکھ ہر آدمی اس علم کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو شیخ بھی کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں، اللہ والے جو آپ نام ہزاروں رکھ دیے. تو اس ٹیچر میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اس نے انسان کا اندر صاف کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹیچر کو اندر کا علم دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. باہر اس کو کوئی تعلق نہیں، تو کی ہے، تمہاری شکل کیسی ہے، تمہارے باہر سے ہوتا. وہ کیا کرتا ہے، اللہ نے اس کو باطن کا علم دیا ہوتا ہے. جب انسان کو کسی کو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اندر دیکھتا ہے. سنیں نا اپنی بات کی فراست، جو اللہ والوں کی نظروں سے بڑی فراست سے دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں مقولہ کہ اللہ دی ہوئی فراست سے دیکھتے ہیں. وہ اندر سکین کرتے ہیں، وہ جو سوچ رہا ہے اس کے اندر ٹرانسپلنٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فلاں منہ سے ہوتا ہے. اب وہ کسی کو شمدہ نہیں کرتا، کسی پہ تانے نہیں مارتا. ایک سوچتا ہے دیکھو یار حضرت صاحب یہ بات کر رہے ہیں، بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی ہونے میں تو نہیں. اس کو اپنا وسوسہ آ رہا ہے، اس کو اپنا آ رہا ہے. لیکن کیا شیخ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکین کرنے والی مشین لگائی ہے، جب اس کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں تو ہر ایک کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے پتہ کیا کہتے ہیں، یار حضرت صاحب تو آج میرے لیے بات کرتی. یار میں تو یہی پوچھنے آیا تھا، میرے تو ہمت نہیں تھی بات کروں، انہوں نے ساری باتیں بتا دی. یار دوسرا کہے گا یار تجھے تو پتہ نہیں صاحب کو تو ہر چیز پتہ چل جاتی. کل کی بات ایک صاحب آئے میرے پاس، اللہ کی بات کر رہا ہوں، کس آدمی کیا کمال ہے. تو پتہ نہیں کہنی چاہیے مجھے نہیں، چلو کہہ دیتا ہوں، اپنی آدمی دوست ہیں سارے ماشاءاللہ. بڑے جذب کے اندر، بڑی مستی کے اندر وہ آدمی جناب. سب آپ جانتے ہیں، اپنے آ کے جاؤ ہنسا میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں کہا جی کس رنگ میں بھائی کیا بات کر رہے ہیں، سر رات تو آپ نے کمال کر دیا. میں کیا ہوا،
آپ آئے, میں جب سونے کے لیے تیاری کر رہا تھا, تہجد پڑھ کے میں ابھی اٹھنے والا تھا, آپ آئے, تشریف لائے. آپ نے کہا, میں مجھ سے نام نہیں کرنے والا تھا اس کا, کہ بھائی آؤ تو مدینہ کی سیر کریں. تو میں نے کہا حضرت میں بڑی مزہ آ جائے, مجھے مدینہ پہنچا دیں. آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور مجھے کہا چل چادر بیٹھ چلتے ہیں. کہ ہم بیٹھے چادر پہ تو ہم مدینہ ہوا ہے. اور کہتا ہے قسم کھا کے اللہ کی قسم مدینہ ہو کے آیا ہوں میں. میں بڑا ہنسا, میں کہا یہ سب کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں تو حضرت کا مقولہ آپ کو بتا رہا ہوں, حالانکہ میں نے کیا پہنچانا تھا. اللہ کی ذات سب کچھ کرتی ہے, لے کے جاتی ہے. سمجھے نا بات؟ تو کیا اصل میں کیا چیز ہے وہ چیز بتائیں کیا ہے. تو حضرت فرماتے اب یہ سبق ہے سن لیں اور طالب علموں کے لیے. اتنے بڑے آدمی کی بات کروں جس کے سلسلے میں آپ بیٹھے ہیں, یہ فضلیہ سلسلہ ہے. یہ کیا ہے, اس طرح نقشبندیہ, اس کے بعد پھر نیا سلسلہ اس میں جڑا, اس کو کہتے ہیں مجددیہ. مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سرن شریف انہیں سے آگے انچارج بنے. حالانکہ باقی باللہ ان کے استاد تھے, لیکن اللہ نے ان کو بنا دیا. تو نقشبندی سے کیا بن گیا, مجددیہ. آپ اپنے سلسلے کا نام بھی تو یاد رکھیں, کچھ ہسٹری تو ہونی چاہیے سامنے. نقشبندی سے کیا بن گیا, کیونکہ اب اس میں ایک اور آدمیوں کو ایڈ کر دیا کہ یہاں تک تو نقشبندی سلسلے میں یہ سبق چلیں گے, یہاں تک ان کو دینا تھا میں نے. اب اس سے آگے, کیونکہ اللہ کا معرفت تو بہت بڑی ہے نا, اس سے آگے وہ تو یہ سمجھتے یہیں تک ہے, کہتے نہیں ہے میں آگے چلاتا ہوں. تو ایک اور درویش کو چنا, شیخ سرہند کو, اور ان کو پھر الحمدللہ اس سے آگے مقامات دکھا دیے. جو آپ کے سبق میں ہے نا, نام لکھے آگے مقامات دکھا دیے. تو ان مقامات کی وجہ سے وہ ہیڈ بن گئے. اب سلسلے کا نام بن گیا نقشبندیہ مجددیہ. اگر آپ نقشبندی ہیں, آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے. جیسے ترکی وغیرہ جائیں گے نا آپ, ترکی میں اس راستے میں سائپرس میں, تو آپ ان سے پوچھیں کس ہم نقشبندی ہیں, وہ مجددیہ نہیں ہیں. مجدد وہ ہو جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اسباق تک جائے گا, تو انہیں وہ ملے نہیں بیچاروں کو. وہ نقشبندی شیخ ان کو ملتے رہے. جیسے حضرت خالد تھے, ان کا نام تھا, میں یہ سب پورا نام یاد نہیں آ رہا. ان سلسلہ ترکی میں, اردو میں, کردستان میں ہاں ملیں گے آپ کو درویش نقشبندی. مجھے ملا وہاں کردستان میں. تو یہ وہ نقشبندی ہے. لیکن الحمدللہ انڈیا سے جو ہے, ہندوستان تھا, پاکستان تو نہیں تھا نا. سب کیا تھا, ہندوستان تھا نا ساتھ, انڈیا. تو سوچو ہندوستان سے جو بھی آئے گا نقشبندی, وہ نقشبندی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, مجددی ہوگا. شیخ سمجھ اس میں مل گیا صاحب. اسی طرح الحمدللہ اس سلسلے میں آگے ایک اور شیخ ہے, حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ. تو اب یہ سلسلہ بن گیا نقشبندی مجددیہ فضلیہ بن گیا. اب ہم تین ٹیچر ہمارے بڑے ہو گئے. تو اب جس تیسرے ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, بتائیں کہ اللہ نے اس پہ کتنا بڑا, یہ جو ہم تصویر چلاتے ہیں نا دل پہ, یہ ان کو ملا ہے. اچھا آپ انڈیا پہ جائیں گے, ان کو پتہ ہی تصویر کیا ہے. ہندوستان سے کوئی آدمی آئے گا نا, یہ آپ ہم بھی بات ہے, ہمارے شیخ بھی نقشبندی صاحب بھی شیخ ہیں, ان کو تصویر کا نہیں پتا, کیونکہ ان کو وہ فضلیہ ہے ہی نہیں, وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکے. جیسے نقشبندی مجدد نہیں ہے, مجددی آگے فضلیہ نہیں ہے, مجدد تک ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ کہا ہے پاکستان کے اندر وہ شیخ پیدا اللہ کی ہے, جن کا حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ, اس سے بھی تصویر چلی. اور اس تصویر سے بغیر دل چلتے ہی نہیں ہو. وہ سب اللہ نے اس میں یاد رکھیں, تصویر کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ میں تصویر نہیں دیتا, تصویر لازم ہے ہمارے لیے. حضرت صاحب مجھے فرماتے تھے کہ جب کسی کو نسبت دیں, بیعت کریں, تو سب سے پہلے تصویر چلانا سکھائیں ان کو. تصویر بتائیں, ہمارے بہت سے لوگ تصویر چلاتے ہیں, محروم ہو جائیں گے. جیسے شیخ کرے بس یہ کرے, جی تصویر میں مراقبہ کر لیتا ہوں, جی تصویر میں ٹک والی تصویر کر لیتا ہوں. نہیں, خاص تصویر لے کے اسی طریقے سے آپ کھڑکائیں گے تو پورا وجود نورانی ہو جائے گا. پھر بنیں گے فضلیہ. مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کلاس صحیح چل رہی ہے؟ چلیں اگلا سوال. اب لوگ کتنے محروم ہیں جو الحمدللہ آپ سوچیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے.
اب بھی کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہے جس نے ایڈمشن نہیں لیا، لے شیطان نے روکا ہے اس کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کل روز قیامت میں بہت پچھتائے گا وہ شخص، بہت پچھتائے گا. پکڑ لے کسی درویش کا ہاتھ کہ جی مجھے کنیکشن تو لگوا لے کس طریقے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کیا کہا انہوں نے. اسی درویش بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں کسی کو وسوسہ آیا ہوگا کہ دیکھیں یار حضرت کے پاس یہاں لوگ بیٹھے ہیں، نزدیک بیٹھے ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، ہم کہاں آ سکتے ہیں ہر روز. کیونکہ انڈیا پاکستان آپ کو پتہ ہے فقیر لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کہاں سے کرایہ لیں روز، لکھنؤ سے یو پی سے چل کے آئے کوئی گجرات سے شیخ کو ملنے. کوئی ایسا آ سکتا ہے کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو نہیں ہوتی، تو وہ تو اس سے بھی غریب زمانہ تھا. تو حضرت کی تو مجلس لگی ہوئی تھی صحرا کے اندر، دریا ایک کنارہ تھا، دریا سندھ ہے، اس کے کنارے ایک زمین تھی صحرا کی جس میں 4 درخت تھے. حضرت نے وہیں چٹائی بچھا دی اپنی اور کہنے کہ بھائی میں تو یہیں رہوں گا، جس نے آنا یہاں ملنے آ جائے. اور یہ اس شہر کا نام میں نے مسکین پورا رکھ دیا. مسکین کہتے ہیں غریب کو. تو آج وہ مسکین پورا سب سے امیر پور ہو گیا کہ کہاں نام لیا جا رہا ہے اس کا کہ سب سے امیر دنیا کے ملک میں آپ بیٹھ کے نام لے رہے ہیں مسکین پورے کا، اور احترام اور عزت سے لے رہے ہیں. تو بس کہتا میں تو یہ رہوں گا. اب ساری دنیا بڑے بڑے مشائخ ہند پاکستان عرب، اب ان کو جانا پڑتا تھا. کوئی شیخ میں بیٹھ گیا کہتا میں تو یہی ہوں، میری دکان تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اپنے بندے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو کہتا ہے تو نے نہیں جانا، اب تیرے پاس لوگ آئیں گے. بیٹھ جاتے بس کھول دے. میں بھی گیا نا یہاں سے بھاگتا دوڑتا جاتا تھا نا لندن سے، دیکھیں اب تیرے پاس کوئی نہیں آئے گا. جو پیاسا ہوگا خود تیرے پاس آئے گا. کنیا ہم نے تجھے کنواں بنا دیا، چشمہ بنا دیا، جس نے پینا ہوگا پانی خود ہی تیرے پاس آئے گا. تو یہ تو وسوسہ کسی کو آئے گا. میں سوچ رہا ہوں تو حضرت کو موجود تھے تو ایک فکرہ کا جو بہت کام کا فکرہ تھا. اب یہ سبق ہے ہمارے لیے. کہنے لگے کہ بھائی دیکھو شیخ کی توجہ جو ہے مرید کے دل پر بجلی کی طرح پڑتی ہے. بڑی بات کہی. یہاں 3-4 بتاؤں گا چیزیں. شیخ کی توجہ جو ہے مرید کے قلب پر بجلی کی طرح پڑتی ہے، چاہے مرید ہزاروں میل دور بیٹھا. ان کی تو عید ہو گئی ہوگی نا بھائی، فقیروں کی جو اصل مرید جو ہوتا ہے اس کی تو عید ہو گئی کہ نزدیک کی دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ فاصلے نہیں ہیں اس کے اندر. یہ تو ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تصوف میں کہ یہ کسی فاصلے کے محتاج نہیں، کسی کو پہنچے جائے ملے ملاقات نہیں. ان کا نہیں، بے شک 1000 میل 3000 میل دور کوئی بیٹھا ہے تو شیخ کی توجہ وہاں بھی پہنچے گی اور ایک بجلی کی طرح پہنچتی ہے. آپ اس کی ایکسپلین کروں آپ کو. دیکھ کیا مثال دی ہے حضرت نے اس کی. نمبر 1 توجہ کیا چیز ہے. سارا کام اس توجہ سے بنتا ہے. مریدوں سن لو بات، جس کو آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس علم کی بات ہے. سارا کام جو بنے گا سائل کو اللہ تک اس پہنچنے کا اس راستے سے توجہ شیخ سے بنتا ہے. کیوں کہ شیخ جو ہوتا ہے اس میں ٹیچر جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس لائن میں باطن کا، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ پوری تجلیات کو بند کرتا ہے اپنے، اور اس کے اندر ساری تجلیات کو بند کرتا ہے. اور پھر جس کو بھی کنیکشن اس سے ملتا جائے گا تجلیات کا نور اس کے اندر پہنچتا جاتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح ایک بستی ہے، یہ اس بستی میں ہر جگہ وہ بڑا وہ نہیں لگایا جائے گا، کیا کہتے ہیں ٹرانسمیٹر نہیں لگایا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر لگا دیا جاتا ہے. اس ٹرانسمیٹر کے بعد ہر گھر کے اندر اس میں کنیکشن ڈال کے گھر میں بجلی جلا دی جاتی ہے. پاس میں جا رہی جس طرح دنیا میں کرتے بھی ایک یہ بستی ہے، ساری ایک گاؤں ہے یا ایک شہر ہے، بولٹن ہے، یہ علاقہ ہے، تو اس میں یہ ہر گھر میں جا کے تو ٹرانسمیٹر نہیں لگے گا کہ پورا ایک ٹرانسمیٹر لگا دیا جاتا ہے. پھر اس سے کیا کہ سارے گھروں کے اندر جو بھی آئے گا جس کو اپنے گھر میں بجلی جلانی ہوگی وہ اس سے کنیکشن میں لائے گا، میٹر لگائے گا، بجلی جل گئی. ایسی ہے نا. تو جو شیخ اللہ بناتا ہے ایک علاقے کے اندر سے کسی شیخ کو بھیجا، اس سارے علاقے کا کنیکشن جو چلے گا وہ شیخ سے چلتا ہے.
سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ بدعت تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں، صحیح بات. لیکن جو بدعتی لوگوں نے اس کو کام خراب کر دیا نا، جو دوسرے لوگ حضرات، تو انہوں نے پیر کو تو پتہ نہیں کیا بنا دیا. ٹھیک سے ہے نا، جس وجہ سے یہ چکر چل گیا کہ دونوں تصور چھوڑ دیا. اصل کہانی یہ ہے. تو اب کیا ہے کہ جہاں اللہ نے کسی شیخ کو بھیج دیا اور وہاں بیٹھ گیا، اب کیا کہ سمجھو کہ ٹرانسمیٹر پورا آ گیا. اب ہم نے اپنے گھر میں بجلی جلانی. ہمارا گھر کون سا ہے؟ دل. اندھیرا، گند، بچھو، سانپ، وسوسے، خیالات، گناہ، بدماشیاں فل ہوا ہے. اب ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ اس کو روشن کرنا ہے. تو کنیکشن کہاں سے لیں گے؟ ٹرانسمیٹر سے. کنیکشن ٹرانسمیٹر کیسے ملتا ہے؟ یہ مجھے کنیکشن دے دے، بات کرتے ہیں. جیسے اس نے ہاتھ پکڑا، بیعت کیا، تو سمجھو اس کا کنیکشن تار جڑ گیا اس کے ساتھ. بات سمجھا؟ تو جب تار جڑ گیا تو الحمدللہ وہ کیا ہو گیا؟ اس تار سے اس کا جو کرنٹ تھا ٹرانسمیٹر کے اندر، یہاں کون سا کرنٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھیں، اس تجلیات کا نور جو تھا اس سے ٹرانسفر کس میں ہوگا؟ شیخ سے مرید کے اندر ہونا شروع ہو گیا. تو لازم ہے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا گھر ٹرانسمیٹر کے نزدیک ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ کہ میرا گھر، چلو بھائی میرا گھر ٹرانسمیٹر کے بالکل نزدیک ہے تو مجھے زیادہ بجلی آئے گی، میرا اس کا گھر دور ہے تو اس کو کم آئے گی؟ بالکل نہیں. بے شک نزدیک ہو دور ہو، جس کا بلب بڑا ہوگا بجلی اس میں زیادہ آئے گی. سبحان اللہ. بلب کی بات ہے، نزدیکی کیا پتہ اس کے اوپر کتنے بڑے فاصلے ہو. تو حضرت بلب کون سے کہ وہ توجہ کیا ہوئی؟ کرنٹ ہوا. سمجھ آ گئی؟ وہ کرنٹ ہوا. یہ شیخ کا کرنٹ جو ہے بے شک 1000 میل دور ہو مرید تو پہنچتا ہے بجلی کی طرح. ٹھیک ہے، لیکن پہنچتا کس طرح کہ جس کا بلب زیادہ ہوگا روشنی اس میں زیادہ ہوگی. ایک آدمی چپکا بیٹھا رہے آدمی کسی شیخ کے ساتھ 24 آور، اس کے پاس بلب ہی 0 کا ہو تو روشن ہو جائے گا. تو ایک آدمی جس کا بلب 1000 کا ہے الحمدللہ اور دور ہے، بلب 1000 کا ہے، تو جیسے ہی کنیکشن ملے گا تو روشنی آئے گی نہیں آئے گی؟ تو شیخ نے ایکسپلین کیا بات، کیا میرے مریدو فاصلوں کو فکر نہ کرو، تم غریب ہو، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، مجھ تک نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تم کام کرنے والے لوگ، کوئی کہیں ٹرانسفر ہو گیا، کسی کہیں جگہ کام بن گیا، لیکن کنیکشن اگر تم نے ملا دیا تو بلب بڑا اونچا رکھو. ہائے ہائے سبحان اللہ. بلب اونچا رکھو، چھوٹا بلب مت لگاؤ. وہ کیا چیز ہے؟ اب سنیں آگے سے بات بتاتا ہے کہ بجلی کی طرح گرتا ہے اس کے دل پہ. اب بجلی کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. بجلی کی مثال حضرت نے کیوں دی؟ کبھی اتفاق ہوا ہے کہ آپ کسی جگہ، آپ پاکستان میں ہوں، آپ بنگلہ دیش میں، کہ جب بادل گرجتے ہیں اور جناب بارش پڑتی ہے تو بجلی کہیں گرتی ہے؟ کبھی گرتا دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. ہم نے تو دیکھا اتنی تیزی کے ساتھ بجلی اس پہ گرتی ہے کہ اس میں کیا چیزیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں جب گرتی ہے. ایک تو اس میں روشنی بڑی زبردست ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے اس لمحے. نمبر 2 سبحان اللہ، جہاں وہ بجلی گرتی ہے اس جگہ کو جلا دیتی ہے، خاموش کر دیتی ہے. 2 چیز اس میں پائی جاتی ہے. حضرت کی مثال دیکھیں، بولیں سبحان اللہ. اب ایکسپلین کرتا ہے یہ فقیر آپ کو کیا چیز تھی. بجلی کی مثال کیسی تھی؟ کہتا ہے جس وقت کرنٹ پہنچتا ہے مرید کو بے شک 1000 میل دور ہے، لیکن جب اس کی توجہ یعنی کرنٹ پہنچتا ہے تو بجلی کی طرح کیا کہ اس کی جو چمک ہوتی ہے بجلی کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات لے کر جاتا ہے اس کی توجہ. اور جس طرح بجلی خشو خاشاک کر دیتی ہے جس پہ گرتی ہے، فرمایا جب شیخ کی توجہ اس کے دل پر پڑتی ہے، دل بلب ہو گیا نا ہمارا، اس کی توجہ جب دل پر پڑتی ہے تو دل کے اندر ہر چیز لا جو ہوتی ہے اس کے سب کو ختم کر دیتا ہے محبتوں.
کوئی گند چیز اس کے اندر رہنے چھوڑتی، سب کو جلا بھون کے رکھ دیتی ہے الحمدللہ، اللہ کے نور اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مثال دی دیکھیں بجلی کی، یہ تو ہوگی توجہ، شیخ کی توجہ یہ کام کرتی ہے کہ دنیا نکال دیتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی آپ نے خود مثال دی تھی خوشی کہ ہم تو اللہ ہی سوچ رہے ہیں کہ شیخ کے مجلس سے محفلوں میں تعجب ہے کہ دنیا کی تمام محبتوں کو لپیٹ دیتی ہے، اتنی زبردست کڑک کے ساتھ پڑتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ پڑتی ہے کہ جیسے بجلی گرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ایسے اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں جیسے کہ اس بجلی کی روشنی ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوئی، آپ اس کے لیے کیا کہ 1000 میل کا فاصلہ، 2000 میل کا فاصلہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلب اونچا ہونا چاہیے، بے شک فاصلہ بڑا، وہ بلب کیا ہے وہ سننا حضرت نے کیا فرمایا۔ اب یہاں اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے کہ توجہ کام کرے گی، پہنچے گی، لیکن اس توجہ کے لیے ایک چیز چاہیے کہ اگر شیخ کے دل کے اندر، مرید کے دل کے اندر شیخ کی محبت موجود ہے، that's the main point۔ شرط یہ ہے کہ بے شک 1000 میل دور ہو لیکن محبت اگر ہے شیخ کی محبت اس کے دل کے اندر، یعنی بلب، محبت کیا ہوئی؟ اگر وہ بلب ہے اس کے بعد 1000 کا، یعنی 1000 وولٹ کی محبت ہے تو 1000 وولٹ کا محبت کے برابر اس کے اندر روشنی آ جائے گی اور تجلیات آ جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دلوں کے اندر وسوسے، شیطان، خیال، دیکھیں اس میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں باتیں، مجھے پتا ہے کسی کے دل میں کچھ ہے، کسی کے دل میں کچھ ہے، کسی کے دل میں کچھ خیال ہوتا ہے، وسوسے شیطان کے چلتے رہتے ہیں، خیالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی سے ایک عجیب چیز بتاؤں گا، تو بھائی کیا ہے، دل انسان کا، دل کے اندر اگر محبت ہے شیخ کی، اگر محبت موجود ہے اور جتنا یقین شیخ کے ساتھ رکھے گا تو الحمدللہ وہ تو پہلی ملاقات کے اندر گیا فائن۔ آپ کے اندر بیٹھے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوگا اس قسم کا، جیسے لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوا یار، یہ تو ابھی آیا تھا، یہ تو فلاں ہو گیا، کچھ مزہ نہیں۔ مزہ ایک ہی چیز کا ہے کہ جس کے دل کے اندر محبت ہے اپنے شیخ کی، الحمدللہ، اللہ مسلو حبک حبا یحبک۔ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی کیا بتایا کہ مانگو اللہ سے ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ محبت چاہیے تیری، اور محبت اس کی بھی دے دے جو تیری محبت تک کبھی پہنچا۔ محبت مانگیے، کیونکہ بلب چاہیے، بلب جب تک روشنی نہیں ہوگی، جتنی کم محبت ہوگی اتنی کم توجہ شیخ کی پہنچے گی۔ شیخ تو دے رہا ہے، اس کے تو پہنچنا ہے، لیکن تمہارے اندر، میرے اندر وہ ریسیو کرنے کی طاقت ہے کہ ہم اس لائٹ کو ریسیو کریں۔ الحمدللہ، اگر محبت جتنی وسیع ہوگی، آپ 1000 میل دور بیٹھے ہوں، یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ تو بیٹھے ہیں صاحب، عورتوں نے جنت نہیں جانا، المومنات المومنات مسلمین قانتات ذاکرین ذاکرہ، عورتوں کو اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ملا ہے، برابر ہیں عورتیں، ان کو بھی جنت میں جانا ہے، اونچے مقام کرنا ہے، فنا فی رب ہونا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ ان کو اس سوال ہوتا ہے کہ وہ تو پردے میں، وہ شیخ کے سامنے کیسے ہیں، غیر محرم ہے، تو وہ فیض کیسے حاصل کریں، وہ مقام کیسے ترقی پہ جائیں، وہ کس حالت میں جائیں، تو کیسا راستہ اللہ پاک نے کھولا کہ گرنے کی بات ہی نہیں، لاکھ پردوں کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، کہیں ہو، محبت ہے یا نہیں یہ بتاؤ۔ ایسی ایسی درویش نقش بندی سلسلے کے اندر عورتیں گزری ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، بڑے بڑے ہائی مقام پر، الحمدللہ۔ وہ یہ نہیں کہ شیخ کے بچے، تو بہت بڑا جرم ہے کہ خاتون شیخ کے سامنے بیٹھے، ان کو توجہ دے، ان کو ہاتھ پکڑ کے باتیں کرے، ان سے جناب ملاقات کرے، اور ان کے سامنے آئے، عورتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، عورتیں باتیں کر رہی ہیں، کیوں جی یہ تو ہمارا پیر ہے، ہم اس سے فیض لے رہے ہیں اور ہم تو سامنے توجہ دے رہے ہیں۔ شروع کیا تھا کسی نے یہ کام، اللہ برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کام۔ غیر محرم ہے، وہ غیر محرم ہے، بے شک کچھ ہے، وہ پیر ہے لیکن غیر محرم ہے،
اصول سارے وہی ہیں جو غیر محرم کے ہیں. تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ پھر ہم کیسے پہنچے؟ ہم یہ پہنچے کہ اندر محبت پیدا کر لیں. سبحان اللہ. محبت پہ تو ڈاکہ کوئی نہیں مار سکتا، دل پہ تو کسی کے نہیں. جتنی محبت اس عورت کو ہوگی 7 پردوں کے اندر اپنے شیخ کے اصولوں پر، باتوں پر، اطاعت پر، بات پر جس قدر محبت ہوگی اسی طرح فیض کھینچے گی جیسے کہ ساتھ بیٹھنے والا آدمی کھینچ رہا ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اگر مرید کے دل کے اندر محبت ہے تو دور نزدیک کا سوال ہے، بے شک بیٹھا رہے، محبت نہیں تو وسوسے آتے رہیں گے، ہے ہی کچھ نہیں یار ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، وسوسے. دیکھیں یہ ایک چیز بتا رہا ہوں آپ، مشائخ نقشبند اور مشائخ دوسرے سلسلے کے بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو وسوسہ انسان کو آتا ہے نا، ویسے ذکر کر رہے ہیں شیخ کے خلاف وسوسے آنے شروع ہو گئے. ہوتا ہے آدمی شیخ کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، الٹی چیزیں باتیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ شیطان تنگ کر رہے ہیں نا. اس کا علاج بتائیں مشائخ نے کیا بتایا؟ راجستھانی رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں علاج، میں نہیں بتا رہا. کتنے پابند شیخ تھے، کہتے ہیں اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جس وقت تم دیکھو کہ شیخ کے خلاف وسوسے آنے شروع ہو گئے، تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے، برے حالات ہو رہے تمہارے اور تم قبض میں جا رہے ہو، یعنی دور لے کے جا رہا ہے تمہیں اور عجیب جو خیال تمہیں آ رہے ہیں، تجھے یہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے، تو اس میں ایک علاج بتایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے قلب کے اوپر اپنی شیخ کی تصویر جما لے. اب یہ کتنا عجیب نقطہ بتایا کہ اپنے دل کے اوپر فوراً اپنے شیخ کے نقش لیا، تصور شیخ کو جما لے اپنے دل کے اوپر، وصافت شیطان بھاگ جائے گا، نکال دے گا. کیوں؟ اب یہ دیکھیں نقطہ کتنا پیارا ہے اس میں علاج کیوں؟ علاج یہی ہے کہ علاج ایک ہی ہے، وہ کیا کہ محبت پیدا کر لے. جب تصور شیخ کا لے کے آئے گا تو شیخ کی محبت تیرے دل میں آ گئی، جیسی ہی محبت آئے گی تو شیخ کو وہ بھاگ گیا، شیطان نکل جائے گا. یہی ہم نے اللہ شیخ کی محبت عطا فرما. دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات. میرے بھائیو یہ آج کا سبق تھا جو حضرت فضل الکشی رحمۃ اللہ کے تصور سے میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا کہ ہمیں چاہیے یہ الحمدللہ کہ سالک کے لیے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے، کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ آئے، معاملہ نہیں. جہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کسی عمل میں کمزوری آ رہی ہے، ہمارے معاملات میں کمی آ رہی ہے، ہمارے ذکر اذکار میں کمی آ رہی ہے، ہماری باتوں دل میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے اور مطلب خیال نہیں کرتا، جا کر ذکر کرتا، فوراً الحمدللہ اپنے آپ کو ٹول لیں کہ یہ مرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے ایک چیز چاہیے وہ میں پیدا کر لوں. وہ کیا ہے؟ میری محبت میں کمی آ گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو بڑھاؤں کس طریقے سے. اور سن لیں کی بات، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. آپ کی یہ میرا اب میں اپنے شیخ کا لفظ بھی دہرا رہا ہوں کہ آپ کی محبت سے شیخ کو کوئی فائدہ نہیں. آپ کی محبت سے وہ پیسے نہیں مانگے گا، وہ آپ سے کپڑے نہیں مانگے گا، وہ دکان نہیں مانگے گا، یہ محبت سے آپ کے کچھ نہیں مانگے گا. نہیں اس کو ضرورت کچھ نہیں. آپ شیخ کی محبت سے شیخ کو کوئی فائدہ نہیں، جتنا بھی فائدہ پہنچے گا خود آپ کو پہنچے گا. یہ نقطہ لکھ لینا. یہ بھی ایک بہت بڑا وسوسہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید شیخ کی محبت سے مطلب یہ ہوگا کہ شیخ کو جب یہ چیزیں دو، شیخ کو فلاں چیز دو، شیخ شاید یہ مانگنا چاہے گا. شیخ کو کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، کیونکہ شیخ کو بناتے اللہ تعالیٰ اس کو شیخ ہے. یاد رکھنا، اجازت اسی کو ملتی ہے، شیخ وہی بنتا ہے، وہی اپنا فیض نقش بندی کا فیض پہنچا سکتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوگی. ریا اس میں نہیں ہوتی، حرص اس میں نہیں ہوتا، لالچ اس میں نہیں ہوتا. یاد رکھنا 3 چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ کر لو، آزما لو. 3 چیزوں سے مبرہ ہوگا. مبرہ سمجھتے ہیں بری ہوگا. اور سب سے زیادہ شیطان آپ سے یہی ٹیسٹ کروائے گا، یہ بھی لالچی تو نہیں ہے، اسے اس چیز کا شوق تو نہیں ہے، اس کو کھانے کا شوق تو نہیں ہے، اس کو کپڑے کا شوق تو نہیں ہے، اس کو فلاں یہ شاید اس لیے تو نہیں کہہ رہا. بس وہ سے یہی پیدا کرے گا کہ شیخ سے تعلق کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز کو سب اوپر لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ شیخ ہے تو 3 چیزیں اس میں لازمی ہوگی، نہ یہ لالچی ہوگا، نہ حرص ہوگا، اور نہ اس کو دنیا کا لالچ ہوگا، ورنہ یہ شیخ نہیں بن سکتا. اتنی سی بات ہے. نقطہ سمجھ آ گیا نا. اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا پیر ہے، میرا شیخ ہے، تو اس میں لازمی ہوگی یہ چیزیں ہے ہی نہیں. پھر یہ میرا وسوسہ ہے جو مجھے روک رہا ہے.
نہیں سمجھے بات؟ تو محبت سے وہاں فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ خود ہی پہنچے گا مرید کو، اس کو تھوڑی پہنچے گا، اس کو تعلق کچھ نہیں اس سے۔ ایک آدمی بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، واقعی ہوتی ہو صاحب، میں اب کیا بتاؤں، جب سوتا ہوں تو میں آپ کا خیال کرتا ہوں، اور میں تو بس یہ پوچھیں کہ کوئی لمحہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی سوتا ہوں تو خیال آپ ہی پہ جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مباشرت بیوی سے کر رہا ہوتا ہوں لیکن حضرت تصور آپ کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، عجیب عجیب باتیں ہیں محبت کی، بات سمجھیں؟ اب یہ مجھے بتائیں، جب یہ سب باتیں کر رہے ساری محبت، اس میں اتنی زبردست محبت ہے، منافی شیخ ہو چکا ہے، اب جس سے وہ کہہ رہا ہے شیخ سے، تو شیخ کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے یار، مجھے تو نے کیا دیا ہے، کہ کیسا تجھے کیسے محبت ہو گئی ہے، جا میں تجھے محبت نہیں دیتا، کہ جی آپ نے تھوڑی دی ہے، تو اللہ نے ڈالی ہے، آپ نے کہاں سے دی؟ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے ڈال دی اس کی محبت کی، جا میں دنیا کی محبت نکال کے اپنے فقیر سے تیری محبت کرا دی، مجھ سے تو پتہ ہی تو محبت کرتا ہی نہیں کرتا، اگر وہ نہ بتائے مجھے تو پھر اس کو فائدہ کیا دے رہے ہیں؟ اس کی اپنی محبت سے اس کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ کہ اگر تو 10 سال تو 5 سال تو مجھ سے اتنی محبت کرتا رہا ہے، یار تو نے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میرے نام کی دکان نہیں رکھی، مجھے اتنے پیسے نہیں دیے، مجھے تو کوئی بینک بیلنس نہیں چلا، نہیں، کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول کے تحت کہ اپنی محبت پیدا کرنی تھی اس کے اندر، تو اس شیخ سے محبت پیدا فرما دی۔ ابو صدیق کا ایک قول بتاتا ہوں آپ کو، اتنا پیارا، یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا تھا۔ بیٹھے تھے ایک دفعہ دونوں، محبوب اور واحب، اس کائنات کے سب سے بڑے محبت کرنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عجیب سوال کیا اللہ کے نبی، اب یہ محبت کا سوال ہے، دیکھیں کبھی عاشق معشوق میں ایسی باتیں چلتی ہیں، کہنے کہ صدیق مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا رسول اللہ فرمائیے، تو کس سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ؟ کتنا بڑا سوال تھا، وہ صدیق تھے، وہ بھی کتنا صدیق، تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو ابھی فقرہ پورا ہی نہیں ہوا تھا تو ادھر جواب پہنچتا ہے کہ حضور آپ سے، تو اللہ کے نبی نے تعجب سے کہا تو مجھ سے کرتا ہے تو اللہ، سبحان اللہ، سب سے مجھ سے محبت تو اللہ، ادھر جواب آیا کہتے اللہ کو کیسے پہچانتا اگر میں آپ سے محبت نہ کرتا؟ اللہ کو تو آپ سے پہچانے میں، اور آج وہی بات میں کرتا ہوں کہ میں آج جہاں کیسے بیٹھا ہوتا، اللہ کا نام کیسے لیتا، آپ کے ساتھ کیسے باتیں کرتا، ذکر کیسے کرتا، یہ محبت والی باتیں کیسی کرتا اگر علی مرتضیٰ سے محبت نہ کرتا۔ یہ مسجد ملتی مجھے، نماز ملتی مجھے بتایا ہے نہیں، یہی بات، اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے محبت کس کی پیدا کرتا ہے؟ کسی بھی شیخ جس سے اسے فیض دینا ہوتا ہے، یہ نہیں کوئی ایک ہی شیخ ہے، اگر کوئی صادق اللہ کو پانے والا تو اس کی ایک نشانی ہے کہ اس کو کسی درویش سے محبت پیدا کر دے گا۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، یاد رکھنا، کوئی چاہے کہ مجھ سے محبت کرے، جب میں یہ ہوں فلاں، میں تمہیں یہ درجے دے دوں گا، میں وہاں پہنچا دوں گا، فلاں کر دوں گا، بہت سی پیر سے کرتے ہیں نا، یا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تم فلاں کرو، مجھ سے میری خدمت کیوں نہیں کرتے، تم یہ فلاں نہیں کرتے، مجھ سے محبت کرو، تو عام دستور ہے آج کے زمانے کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ تو اصل شیخ کو اپنی جان چھڑاتا ہے، کوئی یار جان چھوڑ میری، کیا میرے پیچھے پڑا ہے، تو ہر وقت میں چپکتا رہتا ہے، میں نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میری محبت چاہ رہا ہے، یہ میری طرف چاہ رہا ہے، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب دے، اپنا فنا دے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کو اپنے کسی درویش کی عشق اس کے اندر پیدا فرما دے گا، وہ خود ہی آ جائے گا، حضرت مجھے بات کر رہے ہیں، حضرت خود پیدا کر دے گا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے۔ تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ جس سے محبت کرتا ہے، وہ انسان آپ کو اچھا لگنے لگا ہے، بولے سبحان اللہ، آپ کو اس سے پیار ہونے لگا ہے، اتنا پیار بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کی بیوی بچے پوچھیں یار کیا ہو گیا تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو، تعجب سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تمہیں کیا ہو گیا یار، تم ہر وہ یہ باتیں کرتے ہو،
پتا کیا، جب یہ کیفیت دیکھو کہ آپ کے اندر اس آدمی کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، آنکھ بند کر کے سمجھ جائیں کہ یہ میرا مبع محبت ہے، اس جگہ سے مجھے اللہ کی محبت ملنی ہے. اس کے دامن کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ کہ مجھے مقصد مجھے مل گیا، الحمدللہ میرا کعبہ مجھے مل گیا. اب مجھے جو ہے اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. شیطان وسوسہ کرتے ہیں کہ بعض انسانوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، قریب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان ان کو روک لیتا ہے، کہتا ہے ابھی نہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، ڈراتا ہے شیطان ان کو کہ نہیں ابھی نہ کرنا پکڑا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ اللہ نے اس کا کام کر دیا ہوتا ہے، اس کا کام کر دیا ہوتا ہے، اس کو محبت ہو چکی ہوتی ہے اس انسان سے. تو ایسے ہی بیچ میں اٹکے انسان ہوتے ہیں، جس طرح لٹو نہیں اٹکا ہوتا کہ بننا چاہتے ہیں بیچارے لٹکے ہوتے ہیں، بس ڈر کی وجہ سے ہل نہیں سکتے. دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، بھائی اس میدان میں ڈرتے نہیں، جمپ مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی سب کام کر دیتا ہے، الحمدللہ منزلیں طے کرا دیتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو چند باتیں کی ہیں، اس میں کوئی غلط بات ہوگی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو یہ میرا قصور ہوگا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، لیکن باتیں یہی تھی جو بزرگوں کی میں نے آپ کو بتائیں. اللہ پاک ہم سب کو جس راستے کو ہم نے پکڑا ہے بامراد کامیاب استقامت کے ساتھ آخری دم تک لے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین نبی الامین. اللهم صل علی اللهم محمد ونعبدك ونعطيك ووعدك أقول لك بنعمتك بذنبي فاغفر لي فإنهم لا يغفرون. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر ومن تغفر رب اغفر ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين. اللهم نسألك حبك وحب حبك وعمل حبك يا كريم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.